بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے 2 ماؤں میں بچوں کا تبادلہ۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے شخص کا بل $11 لاکھ۔ کورونا پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا، نئی امریکی تحقیق۔ شمالی کوریا کی جنوبی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی۔ ہر حال میں چرچل کے مجسمے کی حفاظت کروں گا، وزیر اعظم بورس جانسن۔ ٹرمپ کو کورونا کا شکار امریکیوں سے ہمدردی نہیں ہے، ہلری کلنٹن۔ امریکی خاتون کی بے لوث محبت بحرے اوقیانوس میں پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ کورونا کے زمانے میں سوئمنگ پولز میں نہانا کتنا محفوظ ہے؟ ترکی کی معیشت کے زمین بوس ہونے کا خطرہ، امریکی میگزین۔ چنے کے حیرت انگیز طبی فوائد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست سکم میں حکام کے مطابق 2 خواتین نے اپنے بچوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے عارضی طور پر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک خاتون کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ایک خاتون کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا، تاہم ان کے 27 ماہ کے بچے کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے مریض بچے کو ریاست میں ایک دوسری خاتون کے پاس منتقل کر دیا جو خود بھی کورونا کا شکار ہے، تاہم ان کے 6 سالہ بچے میں کورونا کی تشخیص نہیں ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق یہ طے پایا ہے کہ وقتی طور پر کورونا کا شکار 27 ماہ کے بچے کی ماں 6 سالہ بچے کی دیکھ بھال کرے گی، جس میں کورونا کی تشخیص نہیں ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ 6 سالہ بچے کی فیملی کے دیگر تمام افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں اور بچے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی صحت مند فرد موجود نہیں ہے، لہذا دونوں ماؤں نے وقتی طور پر اپنے بچے ایک دوسرے کو دینے پر اتفاق کیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے قریب المرگ 70 سالہ امریکی شخص کو تندرست ہونے کے بعد ہاسپٹل انتظامیہ نے $11 لاکھ کا بل پکڑا دیا۔ مائیکل فلور کو 4 مارچ کو کورونا کی وجہ سے شمالی مشرقی شہر کے ایک ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، جہاں وہ 62 روز تک زیر علاج رہے۔ اس موقع پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ قریب المرگ ہو گئے تھے اور نرسوں نے ان کے اہل خانوں کو ان کی اطلاع بھی کر دی تھی اور ان کے اپنے اہل خانہ سے الوداعی بات بھی کرائی گئی تھی۔ مائیکل فلور کو 5 مئی کو صحت یاب ہونے کے بعد ہاسپٹل سے فارغ کیا گیا، تاہم نرسنگ سٹاف نے انہیں 181 صفحات پر مشتمل $11,22,501 کا بل تھما دیا تھا۔ بل میں انتہائی نگہداشت کے کمرے کا 1 دن کا خرچہ $9,736، 42 دن کا جراثیم سے پاک کمرے میں قیام کا خرچ $4,09,000، 29 دن وینٹیلیٹرز پر رہنے کے $82,000 اور 2 دن جب ان کی زندگی انتہائی خطرے میں تھی اس کا $1 لاکھ کا خرچ شامل تھا۔ مائیکل فلور کو حکومت کے انشورنس پروگرام کی وجہ سے علاج معالجے کی مفت سہولت میسر تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل کا بل اپنی جیب سے ادا نہیں کرنا پڑا۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کورونا نے اپنے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر لی ہیں جو اسے آسانی سے انسانی خلیات کو متاثر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کے جینیاتی نظام میں اس طرح تبدیلیاں آئی ہیں جس سے وہ مزید طاقتور ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ کورونا میں کس قسم کی تبدیلیاں آ چکی ہیں، مگر یہ تبدیلیاں ممکنہ طور پر وضاحت کر سکتی ہیں کہ کورونا سے دنیا بھر میں اب بھی اتنے زیادہ لوگ متاثر کیوں ہو رہے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کے اسپائک پروٹین میں جینیاتی تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ کورونا کی وہ اوپری ساخت ہے جس کو وہ انسانی خلیات میں داخل ہونے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر نتائج ثابت ہوگے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ جب کسی نے اس وبا کے دوران کورونا میں تبدیلیاں ثابت کی ہو۔ ماہرین نے کہا ہے کہ جینیاتی تبدیلیوں کے بعد کورونا زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یہ تحقیق اس وقت سامنے آئی ہے جب اس ہفتے ہی عالمی ادارہ صحت نے کہا تھا کہ کورونا میں جو تبدیلیاں اب تک دیکھی گئی ہیں وہ اس وقت تیار ہونے والی ویکسینز کی افادیت کو متاثر نہیں کریں گی۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اور ان کی بہن نے جنوبی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔
دھمکی کے بعد جزیرے نما کوریا پر کشیدگی میں اضافے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے کا بھی کہا ہے۔ اس کے ساتھ شمالی کوریا نے سرحدی مقام کیسونگ میں قائم اپنا رابطہ دفتر بھی بند کر دیا ہے۔ ادھر جنوبی کوریائی حکومت نے فوری طور پر سیکیورٹی میٹنگ طلب کر لی ہے، تاہم اس میٹنگ کے فیصلوں کی تفصیلات فی الحال سامنے نہیں لائی گئی ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنی دھمکی میں یہ واضح نہیں کیا کہ ان کا ملک اپنے حریف ہمسایہ ملک کے خلاف کس نوعیت اور کتنی شدت کا ایکشن لینے کی سوچ رکھتا ہے۔ تاہم کم جونگ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ سپریم لیڈر پارٹی اور ریاست نے جو اختیارات انہیں سونپے ہیں ان کی روشنی میں ہتھیاروں کے نگراں محکمے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگلے اقدام کے لیے تیار رہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ وہ خون کے آخری قطرے تک پارلیمنٹ کے سامنے نصب چرچل کے مجسمے کی حفاظت کریں گے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکہ سے شروع ہونے والے مظاہرے برطانیہ تک پہنچ گئے ہیں۔ برطانیہ میں بھی غلامی کی علامت سمجھنے والے مجسمے ڈھائے جا رہے ہیں اور مجسموں کو گرانے کے مطالبات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تحریک چلانے والے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ غلامی کی علامت سمجھے جانے والے تمام تاریخی شخصیات کے مجسمے گرا دیے جائیں گے، جبکہ مظاہرین اسے تحریک کا فیصلہ کن مرحلہ قرار دے رہے ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ میں نصب 17ویں صدر کے غلاموں کی تجارت کے لیے مشہور ایڈورڈ کولسٹن کے مجسمے کا سر اڑا دیا گیا تھا۔ تاہم وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ یہ مجسمہ چرچل کا اپنے مقام پر موجود رہے گا۔ لندن میں پارلیمنٹ کے سامنے موجود چرچل کے مجسمے کو پچھلے ہفتے بعض افراد نے خراب کر دیا تھا، جس کی حفاظت کے لیے اتوار کو دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ وہاں پہنچے تھے۔ تاہم بورس جانسن نے ایسے افراد کو ٹھگ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سراسر مضحکہ خیز ہے کہ ٹھگ چرچل کے مجسمے کی حفاظت کا منصوبہ لے کر لندن پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ چرچل برطانیہ کے ایک ہیرو تھے جن کے مجسمے کی حفاظت اور دفاع کے لیے مزاحمت کرنے والوں میں صرف وہ اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ خون کے آخری قطرے تک وہ اس مجسمے کی حفاظت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس علامتی حل کی بجائے اس مسئلے کی اصل وجہ سے نپٹنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے مشورہ دیا کہ مجسموں کو گرانے کی بجائے نئی نسل کو تاریخی شخصیات کے مزید مجسمے نصب کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو کورونا کا شکار ہو کر مرنے والے 1 لاکھ امریکیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتے۔ ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے کورونا سے نپٹنے کے لیے ہر وہ غلطی کی جو کی جا سکتی تھی۔ اگر اہلیت اور وفاقی قیادت ہوتی تو کورونا سے اتنے زیادہ لوگ نہ مرتے۔ امریکی خاتون ونیسا نے اپنی بے لوث محبت کا اظہار کرتے ہوئے بحرۂ اوقیانوس کے گہرے پانیوں میں پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ امریکی خاتون ونیسا اوبرائن نے بحرِ اوقیانوس کے 10,923 میٹر گہرے سمندر میں پاکستانی پرچم لہرایا۔ دوستو، ونیسا اس سے پہلے کیٹو کی چوٹی پر بھی پاکستانی پرچم لہرا چکی ہے۔ ونیسا اوبرائن نے 2017 میں کیٹو چوٹی کو سر کیا تھا اور کہا کہ پاکستان کا پرچم ان اہم جھنڈوں میں سے ایک ہے جو میں کیٹو پر لے کر گئی تھی، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مجھے بہت زیادہ محبت اور سپورٹ ملی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے لوگ شاندار اور انتہائی مہمان نواز ہوتے ہیں، ان کی دوستی عمر بھر کے لیے ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی میڈیا پاکستان کی جو تصویر دکھاتا ہے وہ اصل پاکستان کی عکاس نہیں، اصل پاکستان دیکھنا ہے تو وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ گرمی شدت اختیار کر رہی ہے اور ہر کسی کا سوئمنگ پول میں نہانے یا کسی واٹر پارک میں جانے کو دل کرتا ہے، لیکن کیا کورونا کی وبا کے دوران سوئمنگ پول میں نہانا خطرناک تو نہیں ہے؟ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ کھلی فضا میں کورونا کا شکار ہونے کے چانسز کسی بند جگہ کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی جگہ پر آپ بالکل بھی کورونا کا شکار نہیں ہو سکتے۔
اخبار کا کہنا تھا کہ جو لوگ اس غیر معمولی صورتحال میں سوئمنگ پولز یا واٹر پارکس میں جا کر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے وہی ہدایات ہیں جو دیگر آؤٹ ڈور سرگرمیوں کے لیے ہیں۔ تاہم سوئمنگ پولز پر ان ہدایات پر عمل کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہے۔ نہاتے ہوئے ماسک استعمال کرنا ناممکنات میں سے ایک ہے، اور ہجوم والی جگہوں پر سماجی فاصلے کا دھیان رکھنا بھی بہت مشکل ہے۔ ماہرین کے مطابق خطرہ پانی میں نہیں ہے، سمندر یا پول کے پانی میں خطرے والی کوئی چیز نہیں ہے، کورونا پانی سے منتقل نہیں ہوتا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ سوئمنگ پولز میں موجود کلورین اور برومائن کورونا کو غیر متحرک کر دیتے ہیں اور حتیٰ کہ پانی سے اس کی منتقلی کے خطرے کو بہت کم کر دیتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے اسکول آف پبلک ہیلتھ میں کام کرنے والی انجیلا کا کہنا ہے کہ یہ بس ایک تھیوری ہی ہو سکتی ہے کہ سوئمنگ پول میں نہانے سے کورونا ہو سکتا ہے۔ اس کے چانسز 0 کے برابر ہیں۔ پانی سے کم پریشان ہوں اور اس شخص سے بچیں جو آپ کے پاس کھڑا ہے۔ امریکی میگزین دا اکانومسٹ لکھتا ہے کہ جب کوئی ریاست ویژن سے محروم ہو جاتی ہے اور افراتفری کے بادل اس پر چھا جاتے ہیں تو پھر ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ امریکی میگزین دا اکانومسٹ نے ترکی کی معیشت کے تاریخ مستقبل کے حوالے سے ایسا ہی کچھ حال بیان کیا ہے۔ میگزین پروپیگنڈا کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جب روس سے 400 دفاعی نظام خریدنے کا ارادہ کیا تو انہیں معلوم تھا کہ اس فیصلے کے کتنے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ وہ ابھی تک اس نظام کو چلا نہیں سکے ہیں، جبکہ نظام خریدنے کی پاداش میں ترکی کی کمپنیوں کو F-35 طیاروں کی تیاری کے عمل سے باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ترکی کی کمپنیوں کو $9 ارب سے زیادہ مالیت کے سمجھوتوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ چنا وٹامن سے بھرپور غذا ہے اور یہ کئی طبی فوائد رکھتا ہے، جبکہ اس میں فولاد، وٹامن B6، پوٹاشیم اور کیلشیم کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ چنا وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ چنے میں فائبر اور پروٹین کثیر مقدار میں ملتے ہیں۔ اسی بنا پر چنا وزن کم کرنے کے سلسلے میں بہترین غذا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو خواتین و حضرات 2 ماہ تک چنے کو اپنی بنیادی غذا رکھتے ہیں ان کا وزن 8 پاؤنڈ تک کم ہو جاتا ہے۔ چنا نظام ہضم کے لیے بھی مفید ہے۔ چنے میں ریشے یا فائبر کی کثیر مقدار اسے نظام ہضم کے لیے بھی مفید بناتی ہے۔ یہ فائبرز آنتوں کے بیکٹیریا کو مختلف مفید تیزاب مہیا کر کے انہیں طاقتور بناتے ہیں۔ نتیجتاً وہ آنتوں کو کمزور نہیں ہونے دیتے اور انسان پیٹ کی دیگر تکلیف و بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ چنا اپنے مفید غذائی اجزاء کی بدولت فطری انداز میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں۔ چنے میں پائے جانے والے وٹامنز خون کی نالیوں کو طاقتور بناتے ہیں اور آنتوں کو نقصان پہنچانے والے تیزاب سے بچاتے ہیں۔ اس کے کھانے سے دل کا دورہ پڑنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ چنا گوشت کا نعم البدل ثابت ہوتا ہے۔ چنے کو گندم کی روٹی کے ساتھ کھایا جائے تو انسان کو گوشت یا ڈیری مصنوعات جتنی پروٹین ملتی ہیں۔ چنا شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چنے اور دیگر دالیں کھانے سے شوگر کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ ان میں بہت زیادہ فائبر پایا جاتا ہے۔ فائبر کی وجہ سے ان میں موجود کاربوہائیڈریٹ آہستہ آہستہ ہضم ہوتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے خون میں شکر کی مقدار ایک دم اوپر نیچے نہیں ہوتی بلکہ متوازن رہتی ہے۔ چنا توانائی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ چنے میں شامل فولاد انسانی قوت بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ چنا بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے بڑی مفید غذا ہے اور یہ انہیں مطلوبہ غذائیت فراہم کرتا ہے۔ چنا ہڈیوں اور کینسر جیسے موذی مرض سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔